بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں نا۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راحت، کسی کے لیے شفا اور کسی کے لیے امید، کسی کا مرہم اور کسی کے لیے راہ نجات بن جائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کا۔ یقین جانیں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں رقم ہو جاتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپنا پن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ حقیقت کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی میلاد کا اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کے سب کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی شے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے رزق میں تنگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے
لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن انہیں جب موڑا یا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑا لینے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات چنٹیاں بھی نہیں آتی۔ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے ٹھیک اسی کے برابر اتنا ہی آگے بھی آتا ہے۔ اس طرح سکھ اور دکھ دونوں ہی زندگی میں برابر آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ زندگی کا جھولا اگر پیچھے جائے تو ڈرے مت، وہ آگے بھی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔